بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ 44ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے درس کی ابتدا کی جائے گی۔ اس سے پہلے درس میں جو بات ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی دلیل یہ بتائی کہ اپنے دعوے میں سچا وہ ہوگا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کرے گا، جس سے یہ بات عیاں ہوئی اور واضح ہوئی کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا اور صرف ظاہری اتباع کرتا ہے تو وہ شخص بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا شمار منافقین میں کیا گیا ہے۔ ہاں، ایسا شخص کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتا ہو، وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا۔ تو یہ بڑی عجیب محبت ہے ہماری کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ پیاری نیند ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا دعویٰ جو پریکٹیکل میں موجود نہ ہو اور جس کا عملی مظاہرہ نہ ہو تو وہاں تو انسان دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں حقیقی جو محبت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع کو اختیار کیا جائے۔ آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے حجرے میں کمرے میں ہوا کرتی تھیں، تو ان کے پاس بے موسم کے پھل حضرت زکریا علیہ السلام موجود پاتے تھے۔ تو جب ایک مرتبہ آپ نے ان سے یہ سوال ہی کر لیا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ بے موسم کے پھل گرمیوں کے سردیوں میں، سردیوں کے پھل جو ہیں وہ گرمیوں میں آپ کے پاس موجود ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے حجرے پر حضرت زکریا علیہ السلام خود تالا لگا کر جاتے تھے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب عطا فرماتا ہے۔ اب وہاں سے آگے بات ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہی دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، عرض کی اے میرے رب عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام تقریباً 120 سال کی عمر کے تھے اس وقت، اور آپ کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بھی تقریباً 80 سال کی تھیں، اولاد نہیں تھی۔ لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے دعا مانگوں کہ وہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، جو رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بلا موسم پھل عطا فرما دے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بلا موسم کی اولاد بھی عطا فرما دے۔ یعنی یہ عمر اولاد کی تو نہیں ہے، لیکن میرے رب کو یہ قدرت ضرور ہے کہ وہ اس عمر میں بھی اولاد عطا فرما دے۔ تو وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی،
ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کسی بابرکت مقام پر بابرکت وقت میں اور اللہ کی کسی نیک اور صالح بندے کے پاس جب دعا مانگی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں وہیں پر دعا مانگی، اسی وقت دعا مانگی تو اللہ نے قبول فرما لی۔ اس سے یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی ولیہ ہیں، نیک اور صالحہ خاتون ہیں، وہ اللہ کی ولیہ نہیں ہیں، وہ اللہ کی نبی نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا درجہ بے شک بلند ہے، لیکن اس بابرکت مقام پر جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھیں، جب آپ نے وہاں دعا مانگی تو اللہ نے اس کو جلد قبول فرما لیا۔ چنانچہ آگے بتایا گیا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں۔ اب جب آپ اپنے حجرے کے اندر عبادت میں مصروف تھے تو ایسے میں کیا ہوا کہ آواز دی، فرشتوں نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ یہ بشارت فرشتے نے آ کر دی، یعنی فرشتے کو پہلے سے یہ خبر ہو گئی، یہ غیب کا علم ہو گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ کیا فرمایا کہ آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کو کس کی خبر دی؟ یحییٰ کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، یعنی اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے، اور یہ نام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی اور کا نہیں گزرا۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا۔ حصور کہتے ہیں کہ جو قوت و طاقت کے باوجود عورتوں سے دور رہتا ہو، ان سے بے رغبت رہتا ہو اور دنیا کی ہر شے سے بے رغبتی اختیار کرتا ہو، اس کے پاس قوت طاقت موجود ہو لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ یحییٰ علیہ السلام کے فضائل اور خصائل کو یہاں پر بیان کیا اور فرمایا کہ وہ نبی ہوگا صالحین سے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ خبر سن کر حیران ہو گئے۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، حالانکہ آ لیا مجھے بڑھاپے نے اور میری بیوی بھانج ہے، بیوی بھی بھانج ہے یعنی جس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اور میری عمر بھی 120 سال ہو گئی ہے، اب کیسے میرے یہاں اولاد ہوگی؟ مطلب آپ کا یہ نہیں تھا کہ مولا تو اولاد نہیں دے سکتا، آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آیا ہمیں دوبارہ سے جوان کر دیا جائے گا، ہم دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے اور ہمیں اولاد ملے گی، یا کوئی اور طریقہ اور ذریعہ ہوگا؟ تو فرمایا بات اسی طرح ہے جیسی تم نے کہی کہ تمہاری عمر بہت زیادہ ہوگی ہے، تمہاری بیوی بھانج ہے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس رب کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ بھانج بھی اگر عورت ہو اسے بھی اولاد عطا فرما دے، تو فرمایا اللہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ عرض کی اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ اب عرض کرنے لگے کہ مولا مجھے کچھ پتہ تو چلے کہ کیسے میری بیوی حاملہ ہو گئی، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی اور علامت بتائی کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اس وقت تم سمجھو کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو گئی ہے۔ وہ کیا نشانی تھی؟ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، یعنی 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اشارہ کر سکیں گے صرف۔ اور یاد کرو اپنے پروردگار کو بہت اور پاکی بیان کرو اس کی شام اور صبح۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ 3 دن تک حضرت زکریہ علیہ السلام لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ ان سے ہوتا رہے گا۔ اللہ کا ذکر نہیں رکے گا، بس صرف لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے 3 دن، اور 3 دن صرف اشارے سے بات کریں گے۔ یہ نشانی اور علامت بتائی، اور ایسا ہی ہوا کہ 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکے، اشارے سے کوئی بھی بات کرتا تھا آپ اشارے سے اس کا جواب دے دیتے تھے، اور اللہ کی یاد میں اللہ کی ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ اور ایسی آج کی دنیا میں بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صحیح گفتگو نہیں کر سکتے، وہ صحیح طور پر بات نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو بالکل ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے کوئی صحیح آدمی پڑھنے والا ہو۔ ایسی کئی مثالیں ہم نے خود دیکھی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر پاتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ ہی صحیح ادا نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی قاری ہے۔ اور جس کی زبان میں کوئی لکنت نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور بیماری نہیں ہے، اس طرح وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ تو یہی صورتحال حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ نے بتائی، اور خصوصاً صبح اور شام اللہ کے ذکر کا حکم بھی دیا۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن صبح شام یہ فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت خصوصاً اللہ نے حکم دیا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ یہ صبح شام کیا ہے؟ صبح فجر کا وقت ہے، شام جو ہے وہ عصر کا وقت ہے۔ تو ان اوقات میں جب فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے خصوصاً اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اب ان ہی اوقات میں جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، اللہ کے فرشتے آ اور جا رہے ہوں، ہم آرام سے سو رہے ہوں اور ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہوں، تو وہ اللہ کے سامنے کیا ہمارا نامہ اعمال رکھیں گے؟ یہی کہیں گے نا وہ تو نیند ان کو پیاری تھی، وہ تو آرام سے سو رہے تھے، انہیں تجھ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے تھے، لیکن جو محبت کی نشانی اور علامت ہے، جو دلیل ہے، اس پر وہ عمل پیرا نہیں تھے۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد سے پھر غافل نہیں ہوتا، وہ اس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو وہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی نیند نہیں رہتی، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ وہ کرتا ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے، جو اس کی طلب ہوتی ہے اس کا بندہ پھر وہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہیں، اللہ نے چن لیا مریم کو۔ کیسے چنا؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک خاتون تھیں، بیت المقدس کی جو خدمت ہے وہ کسی خاتون کے لیے جائز ہی نہیں تھی، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا گیا۔ تو چن لیا ہے تمہیں اللہ نے، اور خوب پاک کر دیا تمہیں، اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے۔ اس زمانے کی تمام عورتوں پر جو فضیلت حاصل تھی وہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو تھی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں بتائی ہیں وہ 5 خواتین بتائی ہیں۔ ان میں ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہیں۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں اور بہت اللہ کی پیاری نیک بندی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، یہ 5 خواتین وہ ہیں کہ جن کو سب خواتین پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر جملہ امہات المومنین جو ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب سے زیادہ خواتین میں افضل ہیں، جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ تم کیا ہو، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، کوئی دوسری عورت تمہاری مانند ہو ہی نہیں سکتی، تمہارا وہ مقام ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت کے تمام جہانوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی تھی اللہ نے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر چلتا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے یہاں حکم دیا جاتا ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم، جب اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب فرما لیا ہے، تمہیں بیت المقدس کی عبادت کے لیے اس نے چن لیا، منتخب کر لیا، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہے اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ سارے واقعات یہ پرانی باتیں ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پہلی باتیں ہیں، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی تھی، آپ کسی کے پاس لکھنے پڑھنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے، کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ ساری خبریں دے رہے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کیا؟ ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے، یہ 44، اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی جب وحی ہو گئی تو غیب تو ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ غیب کی تعریف یہ ہے کہ جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے، جو بات حواس خمسہ جو ہے نا، ان سے جو چیز معلوم نہ ہو، جیسے آج کے دور میں دوربینوں کے ذریعے سے، نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کب ہوگی، زلزلہ کب آئے گا، ماں کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں آلات کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ حواس سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو جو حواس سے جو چیز معلوم ہوتی ہے، حواس خمسہ سے، تو اس کو غیب نہیں کہا جاتا۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو وحی کے ذریعے سے آئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی جب بتا دیا تو غیب غیب نہ رہا، تو پھر مجھے آپ بتائیے اس غیب کا اطلاق اللہ پر پھر کیسے ہوگا؟ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے نا، غیبوں کو جاننے والا ہے، تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیب کا اطلاق جب ہم کرتے ہیں نبی پر، اس کا مطلب ہوتا ہے مخلوق کے مقابلے میں، مخلوق کے اعتبار سے غیب کا اطلاق ہوتا ہے، کہ مخلوق کو، دوسرے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، تو مخلوق کے اعتبار سے یہ غیب کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے، اور وحی سے ہی نبی کو پتہ چلتا ہے، ظاہر بات ہے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں۔ وحی اور وحی کی پھر مختلف کنڈیشنز ہیں، وہ اللہ کی طرف سے صرف کبھی دل میں القاء ہو جاتا ہے، کبھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، کبھی کوئی اور طریقہ ہوتا ہے کہ پسینہ چھوٹ جاتا ہے شدید سردی کے اندر، اور کبھی فرشتہ آ جاتا ہے ظاہری شکل میں، انسان کی شکل میں آ جاتا، تو مختلف اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو بتایا یہ کہ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنی قلمیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرستی کرے مریم کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں خدمت کے لیے رکھا جانے لگا تو ہر خادم کی یہ تمنا تھی کہ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت میں کروں،
تو آخر میں یہ طے پایا کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی میں یہ ہوا کہ جی دریا میں اپنی اپنی قلمیں ڈالی جائیں، جس کا قلم دریا کے اندر سیدھا کھڑا ہو جائے اور وہ بہہ نہ جائے، تو جس کا قلم کھڑا ہو جائے گا اسی کی کفالت اور تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے اور سب کو دریا بہتا ہوا لے کے چلا گیا۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا قلم ڈالا تو وہ اس طرح اس کے اندر کھڑا ہو گیا جس طرح کی کوئی ڈنڈا گاڑ دیا جاتا ہے، اس طرح وہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں، جو رشتے میں آپ کے خالو بھی تھے، آپ کے سگے خالو تھے، ان کی ہی کفالت میں اللہ نے آپ کو دیا، آپ کی پرورش میں آئیں۔ تو فرمایا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس بات پر کہ اس کی کفالت ہم کریں گے، اس کو ہم اپنی تربیت میں لیں گے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا پھر ذکر آ جاتا ہے یہ کہ جب آپ بڑی ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے، بکلمات منہ، اپنے پاس سے کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ یہ کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو کلمہ کہا ہے، یہ اللہ کا کلمہ۔ تو کلمہ سے مراد جو ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی ذات کا کوئی جز ہیں۔ کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کن ہو جا تو فیکون، ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی تو اس کو کلمۃ اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کی ہر شے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، لیکن جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ کے کلمہ کن سے اس وقت پیدا ہوں جب وہ اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ وہاں اسباب مہیا ہوئے تو اللہ کے کن سے وہ پیدا ہو گئی ساری۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ ڈائریکٹ، بلا واسطہ، بغیر کسی سبب کے، ظاہری اسباب موجود نہیں تھے، اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی؟ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی اور واسطہ اور سبب نہیں تھا۔ جو اسباب ہوتے ہیں نا، بھائی بچہ پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ عمل مجامعات کریں گے تو اولاد پیدا ہوگی، یہ ایک سبب ہے، یہ اسباب ہیں۔ ماں باپ کی موجودگی میں اس طرح جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ ظاہری سبب موجود نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو کیا کہا ہے؟ بکلمات منہ، آپ اللہ کے ایک حکم سے پیدا ہوئے، ایک حکم کے اپنے پاس سے۔ اب آگے بتایا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہاں بھی وضاحت فرما دی اللہ نے کہ اس کا باپ نہیں ہوگا، ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں وہ تمام جو اعتراضات ہیں قرآن نے ختم کر دیے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے جاتے تھے، یا یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہاں اس کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کی شادی ہوگی اور شادی کے بعد آپ پیدا ہوں گے۔ نہیں، اللہ نے وضاحت کر دی کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کا مطلب سفر کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ سیر و سیاحت بھی فرماتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسیح کا مطلب یہ کہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے مریض پر تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے، آگے تذکر آ رہا نہیں آیات میں، تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اس لیے بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ مولا پاک اس طرح اگر بچہ پیدا ہوگا لوگ تو نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے اور اس کو کیا کیا کہیں گے۔ اللہ نے یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت فرما دی۔ کیا فرمایا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا، معزز ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔
وہ دنیا میں بھی عزت والا ہوگا اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقربین سے ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اور آپ کی صفات بتائیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں بھی، یعنی آپ پیدا ہوتے ہی آپ نے گفتگو کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ نے پیدا ہوتے ہی گفتگو کی، اپنی ماں کی حقانیت کو بیان کیا، سچائی کو بیان کیا، اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی۔ یہ بھی عجیب بات ہے بھائی، ہر ایک جانتا ہے کہ انسان بچہ یہ تو ٹھیک ہے کہ گہوارے میں بات نہیں کرتا، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے وہ بات کرتا ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو تب بھی تو باتیں تو کرتا ہی ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور کب اٹھایا؟ جب آپ کی عمر صرف 30 یا 33 برس تھی، اس عمر میں اٹھا لیا تھا۔ اب تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَهْلًا، بڑھاپے میں بھی آپ بات کریں گے۔ 40 سال کی عمر کے بعد جو عمر ہوتی ہے اس کو کہلن کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جس طرح انہوں نے گہوارے میں اپنی ماں کی گود میں گفتگو کی تھی، اسی طرح وہ بڑھاپے میں بھی کیا کریں گے؟ بات کریں گے، دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ اس دنیا کے اندر رہیں گے، وہ 40 سال کی عمر کو بھی پہنچیں گے، ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور وہ اس بڑھاپے کے اندر بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن جو ہے یہ فرما رہا ہے، اور جو واضح ہے، اور جس پر احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری بڑی جو نشانیاں ان میں سے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو فرمایا کہ گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم بولی اے میرے پروردگار، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ؟ بھائی جس کی شادی ہوگی، شادی کے بعد تو یہ کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، تو تعجب کب ہوگا کہ بغیر شادی کے میرے ہاں بچہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے پوچھا تعجب سے میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا؟ حالانکہ ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے۔ فرمایا بات یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے، ایسے ہی پیدا فرماتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب فرق آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ پیچھے ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے، یفعل کے الفاظ استعمال ہوئے، وہ کرتا ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ یخلق ما یشاء، وہ چاہتا ہے جو وہ پیدا کرتا ہے۔ تو فرق وہی ہے یہاں پر بھی کہ یفعل فعل کا لفظ جو ہے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ظاہری اسباب موجود ہوتے ہیں، تو وہاں ظاہری اسباب موجود تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ، تو ظاہری اسباب موجود تھے، وہاں فرمایا کہ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ لیکن جہاں ظاہری اسباب نہیں تھے، تو جہاں ظاہری اسباب نہیں ہوتے وہاں عموماً یخلق کا خلق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے کن فیکون، اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل۔ یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہوں گے ان کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائی جائے گی، انجیل بھی سکھائی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، اسے کتاب و حکمت سکھائی جائے گی، تورات و انجیل کا علم دیا جائے گا، اسے رسول بنا کر بھیجا جائے گا صرف بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف نبی بن کر آئے، رسول بن کر تشریف لائے؟ صرف بنی اسرائیل کی طرف۔ لہٰذا نصارہ کا دوسرے لوگوں میں تبلیغ کرنا اور عیسائیت کی دعوت دینا خود حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف، اور یہ انجیل کے اندر آج بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا، اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، وہ انہیں آ کر کہے گا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب آپ کی نبوت کے معجزات اور معجزات اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو عطا فرمائے، وہ ایسے عطا فرمائے کہ جن سے اس وقت کے تمام لوگ عاجز آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت اور جو ہے یہ امراض کے جو دواؤں کا علاج معالجہ جو تھا یہ بڑا مشہور تھا، اور اس پر بڑا کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کمالات عطا فرمائے جن پر اطباء اور حکماء کا اتفاق تھا کہ یہ امراض کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہ کیا تھے؟ وہ معجزہ یہ ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ میں ایک معجزہ لے کر آیا ہوں، وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت، کیچڑ سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر پھونکتا ہوں اس بے جان صورت میں اس میں پھونکتا ہوں، دم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نا دم درود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دم کرتا ہوں، میں پھونکتا ہوں اس پر کس پر؟ کیچڑ کی مورتی بنائی اور اس میں پھونکتا ہوں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، مادرزاد اندھا جو پیدا ہو اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ بھائی ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے یا بندہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور لا علاج کوڑی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی حقیقی طور پر یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس اعتقاد کے باوجود اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور لا علاج کوڑی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور کیا کرتا ہوں؟ بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ آپ نے گھر میں کیا کھایا ہے، کیا جمع کیا، مجھے کیا پتا؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے، کیا جمع کیا ہے، کیا کھاؤ گے، کیا جمع کرو گے۔ یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پریزنٹ پر بھی ہیں، فیوچر پر بھی دلالت کرتے ہیں، کہ یعنی حال میں بھی بتاتا ہوں اور زمانہ مستقبل میں بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا جمع کرو گے، کیا کھاؤ گے، کیا کرو گے، یہ سب بتا سکتا ہوں۔ اسی کا نام تو غیب ہے نا بھائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، اور کیا ہے، بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ان میں صداقت کی نشانی ہے میری، اگر تمہارے اندر ایمان کی کچھ رمق موجود ہے تو پھر تو تم مجھے نبی مان لو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے میرے ساتھ بھی ویسے کرو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مزید اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کیا جائے گا۔ آج چونکہ 8 محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا، جو تاریخ کا المناک واقعہ ہے، نہایت غمناک واقعہ ہے، اور جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسا عالم تھا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے پاس کوئی ظاہری مال اسباب بھی نہیں تھے، لاؤ لشکر بھی موجود نہیں تھا، اور آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا، نوجوانوں کو شہید ہوتے دیکھا، بالآخر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ صرف اس لیے رونما ہوا، آپ نے صرف اس لیے قربانی دی تھی، آپ نے یہ شہادت کا جو خون آپ کا بہایا گیا، یہ صرف اس لیے آپ نے اپنا خون اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا کہ ہم سال میں 1-2 دن آپ کا ذکر کر کے رونا دھونا شروع کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا؟ بات یہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جن کے منہ میں گھٹی جو دی جاتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اپنا لعاب دھن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، اذان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ کی ساری تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حتیٰ یہ کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ پر چڑھ کر کھیلا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے تھے، اور ایک مرتبہ خطبے کے دوران جب آپ تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے آئے اور امام حسن حسین کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا دیے۔ یہ مقام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حسن و حسین یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، ان کو کربلا کے مقام پر اس طرح شہید کیا گیا کہ ان تک پانی بھی نہیں پہنچنے دیا گیا، ان کے اعزاء و اقرباء کو اور ان کو قربان کر دیا گیا، اللہ کی راہ میں شہادت ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ اس لیے رونما ہوا، آپ نے تاریخ رقم کروائی، ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل جب بھی آ جائے، جس زمانے میں بھی آ جائے، حسینیت یہ ہے کہ باطل کے سامنے جھکا نہ جائے۔ یقیناً جب آپ حسینیت کو اختیار کرو گے تو آپ کے سامنے مصائب کھڑے ہوں گے، آپ پر پانی بند کر دیا جائے گا، آپ پر بندشیں لگا دی جائیں گی، آپ پر تجارتی پابندیاں لگائی دی جائیں گی، آپ پر دیگر تمام راستے بند کر دیے جائیں گے، لیکن حسینیت کیا ہے؟ نام زندہ کس کا رہتا ہے؟ جو جان کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ ایمان کی پرواہ کرتا ہے، ایمان کی جو پرواہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، نام اسی کا زندہ رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو آج یزید کا نام ہونا چاہیے، لیکن یزید کو آج سب گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کہ اس نے اقتدار کے نشے میں آ کر وہ کچھ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر یزید کو لوگ معصوم سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر حقیقت ایسی ہو کہ وہ اس میں راضی نہیں تھا، وہ اس میں خوش نہیں تھا، تو آپ مجھے بتائیے ابن زیاد نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا، کیا ابن زیاد کو کوئی سزا ملی؟ کیا اسے کوئی کوڑے لگائے گئے؟ کیا اسے سولی چڑھایا گیا؟ یا جتنے بھی وہ کارندے جو اس میں شامل تھے ان کو کوئی سزا ملی؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یزید اس میں خوش تھا، اور ابن زیاد وہ بدبخت شخص تھا کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا، آپ کے دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ بدبخت تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ہونٹ وہ ہیں کہ جن کو خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کتنا المناک منظر تھا کہ جب لاشوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو ایک لاش ایسی تھی کہ جس کا سر نہیں تھا، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تھی کہ آپ کا سر بھی جدا کر دیا گیا تھا، آپ کی لاش کو بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ یہ المناک واقعات جہاں محبت اہل بیت اجاگر کرتے ہیں، وہاں اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ حق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور حسینیت کو صحیح معنوں میں اپنانے والا بنائے۔
آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.